کنز الایمان کے، کبھی آنا ہو تو ضرور دیکھیے گا گرو مندر میں۔ کئی دکانیں جلا دی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کے کارکنان اس وقت بھی کنز الایمان مسجد کے اندر موجود تھے جو اس جلسے کو ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس مسجد کی حفاظت کر رہے تھے۔ الحمدللہ سنیوں نے حفاظت کی، انتظامیہ نے توجہ دی، دیوبندیوں نے باقاعدہ تردیدی بیان دیا کہ ہمارا کنز الایمان پر حملے سے تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ دیوبندی ہر مسجد پر قبضہ کر کے کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے۔ بولا ہم نے بنائی ہے، بولا نہیں ہماری ہے۔ اور انتظامیہ یہ دیکھتی ہے شرعی کون ہے، پولیس یہ دیکھتی ہے ہنگامہ کون کر سکتا ہے، جو ہنگامہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے پولیس اس کے حوالے کر دیتی ہے کہ ایس ایچ او کی نوکری برقرار رہے گی، ایس ڈی ایم کی نوکری برقرار رہے گی، ڈی سی کی نوکری۔ اگر ہنگامہ ہو گیا تو اوپر والے پوچھیں گے کہ نواب شاہ شہر میں ہنگامہ کیسے ہوا، تو جناب والا یہ کہتا ہے کہ طاقتور اور ہنگامہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے، رپورٹ مانگتے ہیں۔ بولا دیوبندی بہت شرعی ہے، شیعوں کے 8 آدمیوں کا جلوس ہو تو اس کو تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جناب والا چھریاں اور زنجیریں اور لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ان کو تحفظ دو۔ اور سنیوں کا مسئلہ ہو تو جناب والا بولا مسجد دے دو۔ بولا کل آئیں، 1 سال تک 107-17 میں چکر کٹواتے ہیں، پتا ہوگا آپ لوگ 151 وہاں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں 151۔ بولا اس میں جناب والا بیچارہ سنی جا جا کر ہاتھ باندھ اپنی مسجد کھو دیتا ہے، تھک جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہارے ساتھ مسئلہ ہو تو کنز الایمان کو کی تقلید کرنا۔ دیوبندی خود بیان دے گا اخبار میں کہ اس مسجد سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم علماء اہل سنت پر جناب والا الزام نہیں دیتے، ہم جماعت اہل سنت پر الزام نہیں دیتے، اور علماء اہل سنت یا بریلوی مسلک کے ماننے والوں پر الزام نہیں دیا ہے، یہ سنی تحریک کی قوت کی بنیاد پر، ورنہ یہ تمام سنیت کے نام لیوا تو پرانے بھی موجود تھے، پہلے بھی موجود تھے، یہ کسی پر الزام نہیں ہے۔ اے سنیت کا درد رکھوالو، ہم نے سنی تحریک کی بنیاد اس لیے رکھی ہے، تم نواب شاہ کے شہری ہو، اس کے اعتراف کی آبادیوں سے آئے ہو، گاؤں سے آئے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنے والی نسل تمہارے مسلک سے وفا کرے، تمہارے مسلک کے مطابق زندگی گزارے، تمہاری آنے والی نسل تمہارے مرنے پر فاتحہ درود پڑے، ورنہ تم اپنے بزرگوں سے پوچھو، جب پاکستان بنا تھا تو وہابی اور دیوبندی نام کو نہیں ملتا تھا، بہت کم ہوتے تھے۔ آج جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے ایک دیوبندی نظر آتا ہے، ایک گلی میں ایک آدمی ہوتا ہے مسجد میں شرارت کرتا ہے، بولا میں درس دوں گا، کیسے دے گا؟ انتظامیہ کے لوگوں اور جناب والا پولیس کے لوگوں یہ بات توجہ سنو، ایک ہی آدمی نے سنی نے مسجد کیوں نہ بنائی ہو، اس پر دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، تمہاری توجہ چاہیے، اگر تم نے توجہ دی تو ٹھیک، ورنہ ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو تمہاری سمجھ میں آئے تم کیجئے گا، سنی تحریک تمہارے ساتھ۔ ایسا نہ ہو یہ نعرہ لگا کے چلے جائیں صدام والا مسئلہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ صدام بھائی بھول گئے کہ پوری دنیا کے سنیوں نے ان کی حمایت میں نعرہ لگایا تھا، دیوبندیوں نے نہیں لگایا تھا، شیعوں نے نہیں لگایا تھا، شیعہ بھی مخالف، وہابیوں نے بھی نہیں لگایا تھا، یہ اہل حدیث ہے۔ بولا ہم جہاد کریں گے، مرید کے میں اجتماع کر رہے ہیں، بولا ہم جہادی قوت ہے۔ میں نے حیدرآباد کے جلسے میں بولا تھا، انتظامیہ کے لوگ اور ایجنسیاں توجہ فرماؤ، جہاد کے نام پر پاکستان میں تربیت دینے والوں سے یہ تو سوال کیا جائے کہ کشمیر کے اندر حضرت بل کے ماننے والے سنی ہیں یا وہابی ہیں؟ چرار شریف کے ماننے والے سنی ہیں کہ وہابی ہیں؟ لڑ حضرت چرار شریف کے معتقدین کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر، حضرت بل کے ماننے والے جہاد لڑ رہے ہیں کشمیر